الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الدعوہ کا یہ 19واں درس ہے۔ گزشتہ درس میں جس بات پر ہم آخر میں رکے تھے وہ بات یہ تھی، جیسا کہ ابن القیم رحمہ اللہ الدعوہ کتاب میں کہتے ہیں الخطأ فی الحب، جب بندہ اپنے دل میں غلط قسم کی محبتوں کو بٹھا لیتا ہے تو یہ چیز بھی بندے کو گناہوں تک لے جاتی ہے۔ کئی چیزیں گزشتہ مرتبہ درس میں آئیں، ہم جہاں رکے تھے وہ چیز یہ تھی، اگر ہم اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا اسباب ہیں، ایک چیز آج انشاءاللہ تفصیل سے آئے گی۔ اور دوسری چیز ہے محبت حرام بھی ہوتی ہے، کبھی جائز واجب بھی ہوتی، کبھی حرام بھی ہو جاتی ہے۔ اور انشاءاللہ آخری میں علماء اور طلباء اگر اپنے دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو خاص ہمیں کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ یہ چیزیں ہم آپ کے سامنے بتوفیق الہی بیان کریں گے۔ گزشتہ درس میں محبت الہی کو اپنانے کے لیے سب سے پہلے جو بات بتائی گئی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، جیسا کہ علماء کہتے ہیں بندہ توحید میں جس قدر پرفیکٹ رہے گا، اس کی توحید پختہ رہے گی، اسی قدر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ میں کہ دنیا میں بڑے محبوب بندے، جیسا کہ میں نے کہا حضرت ابراہیم خلیل تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل تھے، اور انبیاء سے بڑھ کر دنیا میں اللہ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے، بلکہ ابن القیم رحمہ اللہ تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جو محبت کرتے تھے وہ کمال درجے کی محبت تھی۔ اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت ہمیں بتاتی ہے۔ دوسری چیز ہم نے جو یہ کہی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتوں میں نجران کے عیسائی وقت کا تذکرہ فرماتا ہے۔ دیکھیے عیسائیوں کے نجران کے وقت کا تذکرہ فرماتا ہے، تذکرہ کرتے کرتے آگے کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ یہ نجران کے عیسائی وقت کے قصے سے اس آیت کو جوڑ کر علماء نے یہ بتایا عیسیٰ علیہ السلام سے نصارہ محبت کر کے ان کو جو ہے نعوذ باللہ خدا کا بیٹا بنا دیے، لہٰذا تم بھی محبت کے نام پر وہ غلو نہ کرو جو عیسائیوں نے کیا، جیسے کہا یا کیسے آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى وقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ اسی طریقے سے ہمیں تیسری بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنا۔ اب چونکہ طلبہ ہیں میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ کی محبت اللہ کے نبی کی احادیثوں اور اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے سے ملتی ہے، جیسا کہ سورہ نور کے آخری میں کیا کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جب یہ چیز آ جاتی نا انسان کے اندر، حدیثوں میں انکار کرنا، حدیثوں کے دوران حدیثوں کو سمجھنے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، مستشرقین کے اعتراضات سے متاثر ہونا، یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی کرتی ہیں۔ لہٰذا محدثین کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں آیا، انہوں نے کہا میں نے جہاں تک ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر میں نے عمل کیا، میرے سے ایک حدیث چھوٹی ہے وہ یہ ہے کہ میں جانور پر سوار ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف نہ کر سکا۔ اللہ اکبر، کیا خوش نصیب نفوس قدسیہ تھے جنہوں نے اپنے کیا ہے مقدور بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر الحمدللہ جو ہے مکمل طور پر عمل کرتے تھے۔ اور ایک بات بھی آئی وہ یہ ہے اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام سے بھی محبت ہونا چاہیے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اسلاف کے نمونے بتائے کہ اسلاف کیا کرتے تھے 7 دنوں میں 3 دنوں میں قرآن ختم کر لیتے تھے، لہٰذا ہم سب کو بھی اس طرح توجہ دینا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے قراءۃ القرآن بالتدبر، تدبر سے قرآن پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ آپ قرآن کھولتے ہیں ادھر ادھر دیکھ کر پڑھتے، نہ تو آپ کا معنی معلوم، نہ مفہوم معلوم، نہ شان نزول معلوم، ان تمام کی چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایسے ہی قرآن جی کے طرف پڑھ لیتے ہیں، یعنی جنرل نالج بس،
اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں آتی۔ دیکھو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، جب بھی تم قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا پڑھو تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو کسی خیر کا حکم دے گا یا کسی شر سے روکے گا۔ اس حیثیت سے پڑھو کہ میں یا ایھا الذین آمنوا میں بھی ہوں، یہ گویا اللہ تعالیٰ مجھ سے خطاب کر کے کچھ بات کہنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی محبت کو پانے کے لیے نوافل کا اہتمام، ہم دیکھتے ہیں امت کے مختلف طبقات میں، تحریکوں میں، تنظیموں میں دیکھتے ہیں نوافل کے اعتبار سے ایک طبقہ ایسا ہے جو نوافل کا اہتمام نہیں کرتا۔ کیا سمجھ جاتے ہیں ہم لوگ توحید پر ہیں، اگر فرائض کر لیں تو بیڑا پار ہو جاتا، ویسی بات نہیں ہے۔ فرائض میں کمی اگر ہو جائے گی تو کیا کیا جائے گا، اس کو نوافل سے دور کیا جائے گا نا۔ اگر ہم نوافل کا اہتمام نہ کریں یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دوری کی ایک دلیل۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تو کہتے ہیں جو بندہ سنتوں کو چھوڑتا جاتا ہے اس کے دل میں تہاون کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ دین کے طبقات سے ایسے دور ہوتا ہے کہ وہ ثواب سے ہی محروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا حدیث میں آتا جیسے کہ فرمایا، بندہ جب نوافل کا اہتمام کر کے میرے سے قریب ہوتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اور ایک چیز ہے، دوام ذکر اللہ عز وجل علی کل حال، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہر حالت میں۔ ہم کلاسوں میں جاتے ہیں، طلبہ سے پوچھتے ہیں کتنے طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے اذکار کا اہتمام کیا، تو دیکھتے ہیں پورے 75 طلبہ میں 5 طلبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ طلبہ نے 50 کی نماز پڑھی، تو دیکھتے ہیں 4-5 طلبہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ کیا ہے، آپ کو الحمدللہ یہاں ماحول ملا ہے عمل کرنے کے لیے، کوئی معمولی مطلب یہ نہیں ہے، وہ امت کی عمر کو اللہ نے عمل کم کر کے ایسے اعمال بتائے کہ بندہ عمل کم کرے زیادہ ثواب پائے۔ ناشتہ کر لیے، اس کے بعد سیدھے بیگ لے کر آپ یہاں آئے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے حالت وضو میں کلاس کو چلے جانے میں کوئی بڑی بات ہے۔ الحمدللہ ثانویات کے چھوٹے طلباء کو جب ہم پڑھا دیتے ہیں تو آخری میں 5 منٹ ذرہ ان کو ایمان کی چنگاری جیسا کرتے ہیں۔ طلباء سے میں نے پوچھا کون پڑھے، ماشاءاللہ نصیحت کرنے سے پہلے 10 طلبہ آتے تھے، ماشاءاللہ مولوی صاحب میں پڑھ کے آئے ہیں۔ جب دوسری مرتبہ ہم نے پوچھا تو دوسرے ہفتے میں جب گئے تو الحمدللہ سارے طلبہ کے ساتھ آتے ہیں۔ جب چھوٹے طلبہ میں آ گئے تو بڑے طلبہ میں آنا چاہیے، یہ ماحول عمل کرنے کا ہے۔ اور میں نے بتایا وہ یہ نوافل کا اہتمام کریں گے نا، اور اس میں خصوصاً تہجد کی نماز، وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ میں آتا ہے، آپ کی عبادت عرش الہی کا سائے کا مستحق بنائے گی۔ لہٰذا ان کو معمولی نہ سمجھیں، اللہ کا ذکر ہمیشہ ہونا چاہیے۔ آگے ذکر آئے گا اس کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، دوام ذکر اللہ عز وجل علامۃ علی حب اللہ تعالی، بندہ جب اللہ کا زیادہ ذکر کرتا ہے تو یہ اصل میں اس کے دل میں اللہ کی محبت ہونے کی دلیل ہے۔ اب اللہ کے ذکر کی بات آتی ہے تو اس کی 2 قسموں پر بھی ہماری نظر ہونا چاہیے، ایک ہوتا ہے ذکر قلبی اور ایک ہوتا ہے ذکر لسانی۔ ذکر قلبی کو سمجھنے میں صوفیوں سے بڑی جو ہے کیا ہوئی، کوتاہیاں ہوئی۔ آپ دیکھتے ہیں آج امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمیں دل کی نماز پڑھتے ہیں، یہ دل کا ذکر سمجھتے ہیں۔ دل کا ذکر کیا ہے، زبان کا ذکر کیا ہے، یہ سمجھایا ابن تیمیہ نے، یہ سمجھایا ابن القیم رحمہ اللہ نے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل میں کرنے کا مطلب یہ ہے جس ذات کو ہم یاد کر رہے ہیں اس کی تعظیم اپنے دل میں پیدا کریں۔ جب اس کی تعظیم اپنے دل میں پیدا کر کے سبحان اللہ بولیں گے نا تو ماشاءاللہ آپ کو بڑا سکون ملے گا۔ یہی وہ اذکار ہیں جس کا اہتمام رسول اللہ کرتے تھے، صحابہ کرتے تھے، مگر ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کے ساتھ ذکر کرنے میں جو لذت ہے اس لذت سے ہم محروم ہیں۔ لہٰذا اذکار کی طرف توجہ دیں، اور مناسبتوں سے جو دعائیں رسول اللہ پڑھتے تھے ان تمام دعاؤں پر جو ہے مکمل طور پر توجہ دیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی محبت کو پانے کے اسباب میں ایک بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت کو تمام چیزوں پر کیا کریں، ترجیح دیں۔ اللہ کی محبت کبھی مغلوب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو نبیوں کو دیکھو، خصوصاً ذی الحجہ میں ہم نے ابراہیم کو یاد کیا، خلیل کیسے بنے، ایک طرف اللہ کی محبت، دوسری طرف بیٹے کی محبت، مگر کبھی اس محبت میں حضرت ابراہیم غالب نہیں ہوئے، غالب ہی تھے، مغلوب نہیں ہوئے۔ حتیٰ کہ روایتوں میں بتاتے ہیں دکتور ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ الجامع الکامل میں سے حدیث لائیں، جب وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے، مینا میں لے جا رہے تھے، جمرات کی جگہ شیطان آتا، ان کو کیا کرتا، اللہ کی محبت کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کوشش کرتا۔ وہ کیسے تھے، وہ قلب سلیم پائے تھے، خلیل تھے، رک کر پتھر مارتے۔ اب یہ جمرات کی جو رمی ہے اصل منہج سلف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اصل میں عبادت ہے، مگر اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، مقصد یہ ہے شیطان سے دشمنی کی تجدید ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں خود
جمرات کی رمی کے بعد جا کے شیطان بن جاتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ جسے میں بولتا ہوں تو اس کا صحیح معنی بتانا چاہیے۔ جب ہم رمی کرتے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے یہی وہ 3 مقامات ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے اکسایا تھا، خلیل نے پتھر پھینک کر مارا، اور ہر حاجی جب یہ پتھر پھینکتا ہے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ ابراہیم خلیل اللہ کو جیسے جو ہے شیطان نے گمراہ کرنے کی کوشش کی، میں بھی اسے زندگی بھر دشمن سمجھوں گا۔ یہی کہا سورہ فاطر میں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ اور ایک چیز بھی ہے، توحید کا تذکرہ آیا، اور خصوصاً توحید کی 3 قسموں میں توحید اسماء و صفات، یہ بہت اہم ہے۔ مدینہ میں میرا شاید 3را سال تھا، عبد المحسن عباد حفظہ اللہ توحید پڑھاتے تھے۔ کبھی وہ الایمان بالرسل والایمان بالملائکہ، یہ دونوں چیزیں پڑھائے۔ ان دونوں چیزوں کے پڑھانے میں جب آ کے شیخ پڑھاتے نا، ایسا معلوم ہوتا جہاں ایک طرف تو ہمارا عقیدہ پختہ ہوتا، دوسری طرف اچھا یہ سمجھ میں آتا کہ ماشاءاللہ عقیدے کی گھنٹی کے بعد ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا ہے۔ شیخ بتاتے آپ لوگ امتحان کے لیے مت پڑھو، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے پڑھو۔ جب پڑھانے والے کی نیت ایسی ہو اور بندہ مخلص ہو، ماشاءاللہ اس کا اثر بھی بڑا اچھا ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مطالعہ کرنے سے بھی ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو۔ جیسے ایک مثال ہے، ایک آدمی کو آپ اس کے اصل نام سے بلاتے، اس کے عرف کے نام سے بلاتے، ابن بول کے بلاتے، کتنا خوش ہو جاتا؟ انسان کو بلاتے اتنا خوش ہوتا۔ ذرا تصور کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی اگر جو ہے ہم مطالعہ کریں گے نا، ہمارے دلوں میں محبت بہت پیدا ہوگی۔ وہ کیسے کرنا؟ ہمارے پاس اگر عوام میں کہا جائے تو وہ طلبہ سے ہی بولنا پڑتا ہے۔ 7ویں جماعت میں آپ لوگ القواعد المثلیٰ پڑھتے ہیں، مگر اس سے پہلے طلبہ کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ توحید اسماء و صفات کیا ہیں۔ لہٰذا اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو بہت آسان ہے۔ اسی جامعہ کے ایک فارغ ہیں ارشد بشیر عمری، حیدرآباد کے مدنی حفظہ اللہ، انہوں نے اسلاف کی کتابوں سے، خصوصاً القواعد المثلیٰ دوسری کتابوں سے جمع کر کے اللہ تعالیٰ کے 100 نام جمع کیے ہیں۔ اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہے، انگریزی میں ترجمہ ہے۔ رمضان میں جب ہم ایک جگہ تھے تو وہاں الحمدللہ وہ چارٹ ہم نے مطلب رنگین جو ہے پرنٹ لیا اور سب کو دیا، تو الحمدللہ پورے رمضان میں سارے مرد عورتیں بچے سب الحمدللہ یاد کر چکے تھے۔ اور ہم نے کیا کیا، رمضان کے آخری عشرے میں افتتاحات میں ہم نے اس کا مسابقہ رکھا۔ فائدہ کیا ہوا؟ الحمدللہ معمولی تحریک سے سب اسماء صفات یاد کر لیے۔ ہمارے پاس ہوتا ہے کیا، ہم قرآن کھول رہے ہیں، انڈیا میں جو چھپتا ہے شروع میں جتنے نام سب پورے صحیح سمجھ جاتے ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، یاد رکھو یہ تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یہ کسی ایک حدیث میں نہیں آئے، مگر ترمذی کی جو حدیث ہے جو ہندوستانی قرآنوں میں شائع کی جاتی ہے اس میں 5 قسم کی علتیں ہیں۔ اس میں النافع بھی ہے، زار بھی ہے، معطی بھی ہے، محیی ہے، ممیت ہے، الرشید ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ لہٰذا اس میں کچھ صحیح ہیں مگر اس میں ادراج بھی ہے، ذرا سمجھتے نا، راوی نے اپنی طرف سے اضافہ کر لیا ہے۔ لہٰذا توحید اسماء و صفات کا باب جب آتا ہے تو ہندوستان میں اس بارے میں بہت زیادہ تساہل، غفلت ہوتی ہے۔ جو بھی نام آتا ہمیں صحیح سمجھ جاتے اسے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات خصوصاً یہ 2 نام، یا حیو یا قیوم، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا بندہ جب ان دونوں کا نام لے کر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس سے جو ہے اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور ایک بات میں طلبہ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں نا، جو چیز ہم مانگتے اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرنا۔ مثال کے طور پر آپ توبہ کرتے تو بولو یا تواب، اگر آپ اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہو بولو یا وہاب، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر آپ رحمت مانگ رہے ہو یا رحیم، تو جیسے جیسے آتا اسی کے برابر یہ چیز کام معلوم ہوتی۔ قرآن کی آیتوں میں جیسے مضمون آیت میں آتا اسی حساب سے آیت کے اختتام پر اللہ کی صفت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لہٰذا توحید و اسماء و صفات کا مطالعہ کریں، ان کو یاد کریں، ان کے ذریعے دعا کریں، ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں بہت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کی اور ایک چیز ہے وہ کیا، اللہ کے احسانات کو یاد کرنا۔ کس قدر احسانات ہیں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے۔ اسلاف کا حال یہ تھا، نعمتیں کم تھیں، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری زیادہ تھی۔ ہمارا حال یہ ہے، نعمتیں زیادہ ہو کر شکرانہ ہم جو ہے نہیں کرتے۔ اور خصوصاً آپ طلبہ سے گزارش ہے، آپ اللہ کی نعمتوں کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں سورہ نحل کو پڑھو۔ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ تو کہتے ہیں یہ سورۃ النعم ہے۔ نعمتوں میں کھانا پینا سواری یہ تو بات کی ہے، سب سے بڑی نعمت عقیدہ توحید کی نعمت، اسی لیے سب سے پہلے نعمتوں کا تذکرہ ہوا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، عقیدہ توحید کا تذکرہ فرمایا۔ لہٰذا اللہ کے احسانات کو یاد کرنا ہمارے اوپر۔ آپ لوگ کتنی نعمتوں میں ہیں،
آپ کے پاس کمروں میں فین ہے، آپ کے پاس فلٹر کا پانی ہے، آپ کے پاس پڑھانے والے اساتذہ ہیں، صبح شام کتنا اچھا کھانا کھاتے آپ، ورنہ تو جامعہ کا ماضی بتاتا ہے کہ کتنے مشکلات سے یہاں پڑھتے تھے ہمارے اساتذہ، ہمارے جو ہے پرانے طلباء۔ آپ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے آپ جس مقصد سے جامعہ کو آئیں اس مقصد میں آپ کامیاب ہو جاؤ۔ اگر مقصد سے ہٹتے ہیں تو یہی چیز کیا ہے، انسان کو ناکام بناتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی محبت کو پانے کے لیے بندے کے اندر عاجزی انکساری بھی چاہیے۔ بندہ جتنا اللہ کے سامنے اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا اونچا اٹھاتا ہے۔ دیکھو کہا ما تواضع احد للہ رفعہ اللہ الا رفعہ، تو عاجزی انکساری بہت ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ عاجزی انکساری عقیدہ توحید ہی سے آتی ہے۔ کفر و شرک کے ساتھ کیا آتا ہے؟ کفر و شرک کے ساتھ تکبر آتا ہے۔ اب اس کی دلیل پوچھیں گے، ترغیب و ترہیب میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو ہے انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلایا۔ وہ بچے حام سام یافس تھے، اس کا تذکرہ نہیں ہے، وہ تو تاریخ میں آتا ہے، مگر وہاں تھے۔ بلا کر پوچھا، بولے لا الہ الا اللہ کا زیادہ اہتمام کرو، سبحان اللہ کا اہتمام کرو، اور دیکھو میں تم کو دو چیزوں سے دو روکتا ہوں، الشرک والکبر۔ شرک آتا، تکبر آتا ہے۔ ہمارے اندر توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہم کو اقرار کرتے ہیں، رکوع کرتے سجدہ کرتے ہیں، پھر بھی تکبر آئے تو یہ اچھی بات نہیں۔ عاجزی انکساری اگر آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور ایک بات بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے صبح کے خلوت میں، صبح میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے، نماز کے ذریعے ملاقات کرنا۔ یہ چیز ہم سے بہت چھوٹ رہی ہے۔ صبح کے وقت میں نماز فجر کے لیے مشکل سے بیدار ہوتے ہیں، مگر صبح کے وقت میں اٹھ کر اگر آپ توبہ استغفار کریں گے تو وہ بات ہی الگ ہوگی۔ جیسا کہ کہا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں صبح کے وقت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی آسمان پر نزول فرماتا ہے، اس وقت جب بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ دوسرے وقت میں آپ توبہ کر کے دیکھیے، مگر اس وقت میں توبہ کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے کہا مجالسۃ المحبین الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہونا، اور کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کی سیرت پڑھنا۔ وہ کون؟ وہ اس دنیا میں سب سے پہلے تو اللہ کے محبوب بندے پورے انبیاء، خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد کون؟ حضرات صحابہ کرام۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت ظاہر کی سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم، یہ بہت بڑی چیز ہے، یحبہم ویحبونہ تو بڑی چیز، لیکن یحبہم اس سے بڑی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے محبت کرتا ہے، تو ہم کیا کرنا، جب ہم صحابہ سے محبت کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ اور چونکہ محرم کے دن ہیں، ان دنوں میں صحابہ کو گالی دینا، گستاخی کرنا، ان کے شان میں جو ہے ان کے شان میں گستاخی کرنا، گالیاں دینا بہت ہوتا ہے۔ اس وقت مجھے امام مالک کی عبارت یاد آتی، کہتے ہیں کان السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر كما يعلمونهم السورۃ من القرآن۔ کیا مطلب ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں اسلاف اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی محبت ویسے سکھاتے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ آج کیا حال ہے طلباء کا، تو اللہ حافظ ہے، لیکن باہر طرف دیکھیں گے آپ، اگر لوگوں کو پوچھو ابو بکر کیا نام تھا نہیں بتا سکتے، عمر کون ہے نہیں بتا سکتے۔ اگر سچی محبت ہے تو یاد رکھیے، اگر صحابہ کی محبت اگر ہمارے دلوں میں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے دور کرنے والے سارے اسباب سے بھی ہمیں دور ہونا چاہیے۔ آگے میں ذکر کروں گا ایک چیز، آپ قرآن کھولیے، ان اللہ یحب کے بعد جو آیا اس پہ عمل کرو، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، ان اللہ یحب المحسنین، یحب کے بعد جو آیا اس پہ عمل کرو آپ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی محبت سے دور کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ اگر میں مختصر کہوں تو ایسے ہو سکتا ہے ان اللہ لا یحب کے بعد اس سے رک جاؤ، ان اللہ لا یحب کون ہے؟ ظالمین، من کان مختالا فخورا، یہ سب ساری چیزیں، یہ قرآن حدیثیں بھی کھولو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں محبت کا تذکرہ فرمایا اس کو اپناؤ، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس کو جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور ایک بات بھی ہے، یہ درس مسجد میں ہو رہا ہے، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، مساجد میں بیٹھنا
یہ بھی اللہ کی محبت کو پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ بعض روایتیں آتی ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، بیماری کی وجہ سے غائب ہو جاتا ہے، تو فرشتے آتے ہیں، تلاش کرتے ہو بندے کو، کہاں ہے بندہ، کہاں ہے بندہ؟ اللہ اکبر، نورانی مخلوق ہم کو تلاش کرتے ہوئے آتی ہے۔ اللہ کی محبت کی دلیل ہے یہ، تلاش کر روایتوں میں آتا ہے یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے آپس میں بولتے جا کے عیادت کرنے چلے جاتے ہیں۔ اللہ، یہ اللہ سے محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا ایک ذریعہ یہ کہ ہم مسجدوں سے محبت کریں۔ افسوس ہے، دیکھتے ہیں طلباء کو بھی بازاروں سے ان سے بڑی محبت ہے مگر مسجدوں سے محبت نہیں۔ دیکھو احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، مگر اس حدیث کے ضابطے کو ہم نے الٹ ہی دیا۔ آج تو ایسا ہے احب البلاد الی الناس اسواقها ہے اور ابغض البلاد الی الناس مساجدها ہے۔ مسجد میں بیٹھتے نہیں، فوراً کب بھگ جائیں گے، یہ سب جو ہے اس کی ایک دلیل ہے۔ اس طریقے سے اور ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، غلط محبت اگر بیٹھ جاتی ہے تو یہ چیز کیا ہوتی ہے، ہم کو مساجد دور کرتی ہے۔ اللہ نے کیا کہا، انما یعمر مساجد اللہ، اور کہا وان المساجد للہ۔ مساجد سے دوری دیکھیں گے آپ، امت درگاہوں کے پاس جاتی ہے، آستانوں کے پاس جاتی ہے، خانقاہوں کے پاس جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتی ہے۔ لہٰذا جو لوگ مسجد سے محبت رکھے ان کے دلوں میں غلط محبت جمع نہیں ہوتی۔ اور دیکھیں گے قبرستانوں کو جو جانا شرعی چیز ہے، یہ عروسوں میں ادھر ادھر جو لوگ جاتے ہیں ان کی محبت مسجد سے نہیں ہوتی۔ جمعہ خطبہ میں لیٹ سے آتے، اگر آئے تو پہلے بھگ جاتے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے کم ہونے کی دلیل ہے۔ اس طریقے سے اور ایک چیز بھی ہے، کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے راضی ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس سے راضی ہو جانا۔ آپ صحابہ اکرام کو دیکھیں، ان سے ہم کیا بولتے ہیں، رضی اللہ عنہ۔ رضی اللہ عنہ کیا ہے یہ؟ اس بارے میں ماشاءاللہ علماء نے بہت لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی اس وقت ہوتا ہے جب ان سے محبت کرتا ہے، تو لہٰذا تقدیر سے کیسے راضی تھے؟ اللہ اکبر، سلیم کا واقعہ، بیٹے کا انتقال ہوا، لپیٹ کی طرف رکھ دیا۔ ابو طلحہ آئے، کچھ بھی پوچھے نہیں، آئے کھانا کھائے، پوچھے حالت کیسی ہے، کچھ بھی نہیں بولے۔ اللہ اکبر، بن سور کے سلمہ اپنے شوہر کا حق ادا کر دیا۔ آج ایسے ہو سکتا ہے کیا، ہمارے گھر میں لاش ہو، کوئی عورت اپنے شوہر کا حق ادا کرے؟ کچھ بھی فکر نہیں، اپنے ظاہر سے بھی اس کو ظاہر نہیں کیا، اپنے ظاہر سے نہ باطن سے۔ اور اب شرعی تقاضا پورا ہو گیا شادی کا، رات میں ضرورت پوری کی، کس نے؟ سلیم نے اور ابو طلحہ نے۔ صبح اٹھتے ہیں تو پوچھتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، وہ عمیر تھا نا، وہ بچہ کیا ہوا؟ دیکھو کس تقدیر سے راضی تھے۔ سلیم رضی اللہ عنہ کہنے لگی، جس اللہ نے وہ امانت دی تھی وہ اپنے پاس بلا لیا ہے۔ یہ ہوتی ہے صحابہ اکرام میں تقدیر سے راضی ہونے کا ایک مطلب۔ اور جب دونوں جو ہے مل کر غمزدہ ہو گئے، اس کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا، دونوں مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، جس بچے سے آپ کھیلتے تھے وہ بچہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی کا انداز دیکھو، یہ ہمت افزائی کرنے کا، تقدیر سے راضی ہے تو کیسے کہتے ہیں بارک اللہ فی لیلتکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی رات میں برکت عطا کرے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی یہ بولنا چاہتے ہیں یہ دونوں تقدیر پر راضی ہو کر اپنے بچے کو اللہ کے حوالے کر دیے، اور جب بات آتی ہے اولاد کی تو اللہ کے نبی دعا کیسے کرتے تو ادب میں، اے اللہ ان دونوں کی رات میں برکت دے، یعنی اللہ کے نبی بول رہے ہیں اللہ ان دونوں کا اولاد دے۔ بعد میں ہوا کیا؟ ماشاءاللہ سلیم رضی اللہ عنہ کو جتنے لڑکے پیدا ہوئے ماشاءاللہ پورے حافظ قرآن بنے۔ یہ مثال ہے تقدیر سے راضی ہونے کی۔ اسی طریقے سے ہمیں اللہ کی محبت کو پانے کے لیے عمل صالح بھی کرنا چاہیے۔ آپ سوچتے ہوں گے ایک مسواک کرنے سے اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ سلیمان روحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں یہ مسواک کو ایک معمولی لکڑی نہ سمجھو، کیوں؟ اس لیے کہ یہی معمولی لکڑی تمہارے منہ کو بھی پاک کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی راضی کرتی ہے۔ لہٰذا عمل صالح کو آپ معمولی نہ سمجھو۔ مثال کے طور پر عشاء کی سنت پڑھ رہے ہیں، وہ سنت پڑھنے کے بعد 1 رکعت یا 3 رکعت وتر پڑھنے کا آپ کو دل میں آیا، فوراً بھاگ گئے۔ ایک دن پڑھے تو اس سے بھاگ جاتے۔ لہٰذا 1 رکعت 3 رکعت جب وتر پڑھتے نہ سوچو ہو سکتا ہے یہ میرے زندگی کی آخری وتر ہے، کل وتر پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ تو اسی لیے عمل صالح کو معاملہ نہیں سمجھ، اسی لیے دیکھو یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء علیہم السلام کو عمل صالح کرنے کی تاکید کی، ہم وارثین انبیاء ہیں تو ہمارے اندر بھی عمل صالح مکمل ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اچھے اخلاق سے کیا کرنا؟ متصف ہونا۔ آج ہمارے پاس
نماز کے مسائل میں، فلاں مسائل میں لوگ بہت بحث کرتے ہیں، بہت دلائل کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ اخلاق نہیں جو ہمارے اسلاف کے پاس تھے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں، میں کتاب کا نام بولتا ہوں، پتہ نہیں یہاں نہیں ہے، وہ کتاب ہے این نحن من اخلاق السلف، بڑی لاجواب کتاب کو دیکھنے سے ہی سمجھ میں آتا ہے ہم سلف کے اخلاق سے ہم کہاں ہیں۔ وہ تو ماشاءاللہ اخلاق میں بھی سلفی تھے، لہٰذا جب بندہ اخلاق جو ہے اپنا لیتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسے محبت کا لگتا ہے۔ اور نماز کا دن خصوصاً سفر و حضر میں، ہمارے پاس طلبہ سے بات بولتا میں، یہ 2 وقت میں ہم نمازیں نہیں پڑھتے، جنازے کے وقت اور شادی کے دن۔ جب شادی تھی نماز چھوڑتے، میں یہ تو نماز چھوڑتے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ۔ اور ایک بات ہے، جب اللہ کی اطاعت کا کوئی موقع آ کر چھوٹ گیا نا، اس پہ حسرت بھی ہونا چاہیے۔ انس رضی اللہ عنہ، دستور کا قلعہ فتح ہو رہا ہے، روتے بیٹھے ہیں، لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، تو کہنے لگے عصر کی نماز چھوٹی، میں ہلاک ہو گیا اس لیے رو رہا ہوں۔ ہم کتنی نمازیں چھوڑ کر ہلاک ہوتے ہیں؟ دیکھو حاتم الاسم رحمہ اللہ، جب جماعت کی نماز کا وقت چلے جاتا تو بہت روتے۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ ایک دن جو ہے باغ سے واپس آ رہے ہیں، اور سنیے باغ سے واپس آ رہے ہیں، لوگ نماز عصر پڑھ کے واپس آ رہے ہیں۔ اللہ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں؟ بول نماز عصر پڑھ کے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، باغ نے میرے نماز عصر کو کیا کر دیا؟ ٹال دیا۔ بڑے افسوس کرنے لگے۔ تو اس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ترک اطاعت پر حسرت بھی ہمارے دل میں آنا چاہیے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر غیرت بھی آنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ کی محبت کی ایک دلیل ہے۔ کسی کو دیکھا ٹخنے کے نیچے کپڑے پہنے، آپ کو غیرت آنا، کوئی داڑھی کاٹ رہا ہے اس کو دیکھ کر غیرت آنا، اگر آپ خاموش بیٹھے تو سمجھ جاؤ آپ کے اندر اللہ کی محبت ہے۔ اور ایک چیز اہم دیکھو، یہاں تک تو اس کا تذکرہ ہوا، آگے کچھ آئے گا۔ محبت کبھی حرام بھی ہوتی ہے، سوچتے ہوں گے محبت حرام کب ہوتی ہے؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں ناجائز طریقوں سے، غلط اشخاص سے محبت کرنا یہ حرام ہوتا ہے۔ مثلا کیسے؟ قوم لوط کا جو جرم تھا، مردوں سے ضرورتیں پوری کرنا، یہ بھی تو بڑی غلط چیز تھی۔ لہٰذا اگر وہ چیز ہم دیکھیں تو ہمارے اندر کیا ہونا؟ وہ غیرت آنا۔ اگر کسی کو دیکھتے ہیں تو باقاعدہ اس کو مکمل طور پر روکنا چاہیے۔ دوسری چیز، محبت حرام کا بدیل لکھی، ایک تو چیز کیا ہے؟ غلط راستوں سے محبت کرنا، غلط طریقے سے محبت کرنا۔ دوسری چیز، شادی سے پہلے غلط راستوں سے اپنی خواہش کو بجھانے کی کوشش کرنا۔ ہمارے معاشرے میں فلموں سے اور جو ہے سیریل سے، گانوں سے، اور کیا ہے شارٹس وغیرہ سے ہم دیکھتے ہیں یہ غلط چیزیں بہت آتی ہیں۔ غلط چیزیں دیکھتے ہیں، کبھی ہمیں جو ہے مطلب غیرت بھی نہیں آتی، بلکہ ایسا ہوتا ہے ہماری غیرت اتنی گر گئی ہے، اگر ہمارے بچے بھی غلط چیزیں دیکھیں تو ہم ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ جو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جگہ کہا ولا متخذی اخدان، اور ایک جگہ ولا متخذاتی اخدان۔ اخدان کسے بولتے؟ شادی سے پہلے چھپ چھپ کر غلط راستوں سے مکمل طور پر نہیں جانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں آج کا یہ سوشل میڈیا ہمارے دلوں میں غلط قسم کی محبت کو بٹھانے میں بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ بلکہ میں آپ سے یہ کہوں، آگے زندگی میں آپ دیکھیں گے انسان کی منگنی ہو جاتی، مخطوبہ جو ہوتی نا شرعی احکام کے مطابق وہ اجنبی ہے۔ آج دیکھتے ہیں خطبہ ہو گیا، اس کو لے کر نعوذ باللہ پارکوں میں گھوم رہا ہے، اس کو شادی کی جو ہے کیا کر رہا ہے؟ جوڑے دلا رہا ہے، مبارک بہتر، ایسے غلط ہیں۔ مخطوبہ سے بات نہیں کرنا، کیوں کہا؟ کغیرہ من الاجنبیات، وہ دوسرے اجنبی عورتوں کی طرح ہے۔ لہذا شادی کا جو اجنبی جب یہ ہو جاتا ہے، خطبہ ہوتا ہے، ہمارے ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ خطبے کے بعد ایک لمبی مدت تک جو ہے یہ گیپ لیا جاتا ہے۔ اس گیپ میں کیا کرتا ہے؟ شیطان آ کے دونوں لڑائی چھوڑا ہوتا ہے۔ لہذا بعض خاندانوں میں دیکھیں منگنی ہونے کے 1 سال بعد شادی ہوتی ہے، بعض خاندانوں میں دیکھیں منگنی کے 3 سال بعد شادی ہوتی ہے۔ غلط ہے نا یہ؟ لہٰذا منگنی کے بعد زیادہ دیر تک گیپ چھوڑنے سے اگر بچے غلطی میں پڑھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کا اثر جو ہے والدین پر بھی نعوذ باللہ پڑتا ہے۔ لہٰذا غلط قسم کی محبت جب آتی تو انسان جانور بن جاتا ہے۔ یہی بات تو کہی ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے۔ دیکھو انسان کیا ہے؟ بہت متمدن نظر آتا ہے، وہ لائبریری میں بڑے بڑے مطلب ڈسکوں پر بیٹھتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، لیکن آگے جملہ کہا مگر وہ اپنی خواہشات میں بھیڑے سے کہیں زیادہ بدتر ہے۔ بات بہت صحیح کہی۔ لہٰذا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اس آیت کی تفسیر میں آپ کئی چیزیں دیکھیں گے، مگر علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی، کہا دیکھیں گے غیر مسلموں کو کتے سے محبت کرتے ہیں، انہیں بھی خبیث انہیں بھی خبیث ہیں۔ لہٰذا جو شخصیتیں غلط ہیں، مثال کے طور پر ہیرو ہے، ہیرونی ہے،
کرکٹ کھیلنے والا ہے، اپنے جسم کا دھندا کرتا ہے، اس سے محبت کرنے والا بھی خبیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی اس کا تذکرہ فرما تو وہی کا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ان آیتوں کی تفسیر میں اللہ یہ فرماتا ہے یہ خبیث تھے منافقین، عائشہ کو خبیث سمجھے، حالانکہ طیبات میں عائشہ آتی ہیں اور طیبون میں کون آتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ لہٰذا غلط قسم کی محبتوں سے جہاں تک ہو سکے ہم اپنے آپ کو روکیں۔ اور اسی طریقے سے عورت کی یہ جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان کے تمام سننے سے بھی ہماری محبت میں کمی آتی ہے۔ مثال کے طور پر عورت کی لڑکیوں کی نظمیں سننا، لڑکیوں کی قرات سننا، یہ تو دین کے نام پر بندہ شروع کرتا ہے، مگر نعوذ باللہ ان تمام چیزوں سے بندہ قرآن سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے ایک بات یہ بھی ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کا حکم کیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے ویسے جو ہے محبت کرنا بھی فرض ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیں آپ، غلط قسم کی محبت سے جو شادی ہوتی ہے وہ بھی ناکام ہو جاتی ہے۔ لہٰذا لو میریج جو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، اگر ہو بھی گئی تو دیکھتے ہیں غلط قسم کی محبتوں سے نعوذ باللہ وہ رشتہ بہت دیر تک دور بھی نہیں رہتا۔ اور لو میرج کرنے والا فاظفر بذات الدین تربت یداک کی نبوی دعا سے محروم ہے۔ سب سے بڑا نقصان اسے ہے، وہ تو کیا کرتا ہے؟ خوبصورت کو دیکھ کر شادی کرتا ہے، وہ دین کو چھوڑتا ہے، تو حسب و نسب کو دیکھتا ہے۔ تو کہا البانی نے جو آدمی شادی میں 3 چیزوں کو دیکھتا، دینداری کو چھوڑتا ہے، وہ نبوی دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں طلباء کو کہ وہ کبھی کبھی اپنے رشتے کی بہنوں سے بھی بات کرتے ہیں، تایا کی بہن، چاچا کی بہن، غیر شادی شدہ ہو تو اس سے فون پر بات کرنا اور سامنے بہت دیر تک بیٹھنا یہ بھی بہت غلط ہے۔ آپ ضرورت کی حد تک بات کر سکتے ہیں، ورنہ تو ہمارے گھروں میں بے پردگی کا جو ماحول ہے میں سمجھتا ہوں یہ سب غلط ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا سے بھی محبت کا غلط طریقہ سے کہتے تھے، میں آپ کو کیا بتاؤں، ہندوستان میں لڑکیوں کا حال تو اللہ رحم فرمائے، غیر مسلموں کا فیس بک کا کھولا ہوا پیج، اس کے اندر مسلمان لڑکیاں لاکھوں تک کی تعداد میں ہیں، اس میں اپنے فوٹو بھیجتی ہیں، سب کرتی ہیں۔ دیکھتے ہیں آپ فتنہ اعتداد کیوں آ رہا ہے؟ اگر ان لڑکیوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو جاتی، عشق کے نام پر کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی۔ لہٰذا ایسے واٹس ایپ گروپ، ایسے فیس بک، بات کرے تو اچھا لگتا ہے، کلام سے شروع ہوتا ہے، پتہ نہیں نعوذ باللہ کہاں جا کر ختم ہوتا ہے۔ لہٰذا جس کے دل میں غلط قسم کی محبتیں جمع ہو جاتی ہیں، صحیح محبت وہاں سے جدا ہو جائے۔ اور اب دیکھیں ازدواجی زندگی میں آج دنیا میں خلا کے واردات، طلاق کے واردات کیوں ہو رہے ہیں؟ میں آپ کو بولتا ہوں ایک جملہ دیکھو، زوجین کے دلوں میں جو حقیقی محبت ہونا چاہیے وہ الا ماشاءاللہ کسی گھروں میں نہیں پائیں گے آپ، اللہ معاف فرمائے۔ یہ محبتیں کہاں ہیں؟ فلموں میں ہیں، سیریل میں ہیں۔ کیا ایسی محبت زوجین میں ہے کیا؟ جہاں اللہ کے نبی منہ رکھ کر قطرتے وہیں منہ رکھ کر عائشہ رضی اللہ عنہا گوشت قطرتی تھی۔ آج ہے یہ نہیں ہے۔ آج کل تو حال ایسا ہے، بولے تو ہنسیں گے آپ، اگر شوہر جو ہے پی کر گلاس رکھا تو بیوی دھو کر پیتی ہے اسے۔ آج ماحول ایسا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی برتن میں جہاں پانی رکھ کر میں دیکھ لے برتی میں جہاں منہ رکھتے وہیں منہ رکھ کر پانی پیتی، میں ہے کیا یہ؟ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے دور دور تک نہیں ہے، اللہ رحم فرمائے۔ لہٰذا بیوی شوہر سے محبت کرے، شوہر بیوی سے محبت کرے، یہ تو بیوی تو کیا ہے مکمل طور پر عبادت ہے۔ ایسے ایسے واقعات، خون کے آنسو رلانے والے واقعات یہاں کیا ہوتا ہے؟ شادی ہو گئی ہے، ایک عورت شادی کے بعد ضرورت اسے پوری ہو گئی تو وہ کیا کرتی ہے؟ کسی لڑکے کے عشق میں گرفتار ہو کر، لڑکے کے عشق میں گرفتار ہو کر عاشق کا ساتھ دے کر اپنے شوہر کا قتل کرتی ہے۔ یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، ایسی ایسی خبریں آپ شاید لوگ پڑھتے نہیں ہوں گے، کانوں سے جو ہے ٹکراتے نہیں ہوں گے، ایسی ایسی چیزیں ہیں۔ لڑکے کے لیے بہو لانے کا پروگرام بنا، ساس نہیں ہے سسر ہے، کیا کریا؟ انہیں دوسری شادی کر لینا تھا، نہیں کریا، جا کے نعوذ باللہ بہو سے ناجائز تعلقات پیدا کر لیا۔ یہ صورتحال ہے آج۔ لہٰذا غلط قسم کی محبتوں کا معمولی تصور نہ کرو۔ اور دیکھو غلط قسم کی محبتیں انسان کو دنیا اور آخرت میں ہلاک کرتی ہیں، اور اللہ کی جو محبت ہو دنیا اور آخرت میں عذاب سے بچاتی۔ کہا محبت اللہ مانعۃ من العذاب فی الدنیا۔ یہ چیز آپ پڑھیے، اللہ کی محبت کیسے ہونا، جنت میں کیسے جانا۔ اگر وہ چاہتے ہیں تو ابن القیم کی 2 کتابیں پڑھو، کون سی؟ وہ ہادی الارواح الی بلاد الافراح، وہ کتاب کا نام ہے، ہادی الارواح الی بلاد الافراح۔ اور ایک کتاب ہے
روضۃ المحبین و نزہۃ المشتاقین، کتاب کے نام میں خود ایک محبت ہے۔ جنت کا ایسا نقشہ کھینچا، اگر وہ پڑھنا شروع کرے تو بندہ الحمدللہ جنت میں محبت ہی مکمل پیدا ہو جائے گی۔ اب دیکھو ایک بات بتاتے ہیں، علماء سے پوچھا گیا ایک آدمی محبت کرتا ہے تو اپنے چاہنے والے کو انہیں عذاب نہیں دیتا، دیکھو کیسا کیا، تو کہا کہ ان الحبیب لا يعذب حبیبہ، یہ کہاں ملتا ہمیں؟ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 پڑھ کے بتایا، قل فلم يعذبکم بذنوبکم، یہود کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ واحباؤ، اگر یہود حقیقت میں اللہ کے محبوب بندے ہوتے تو اللہ عذاب نہیں دیتا۔ اللہ نے بندر بنایا، اللہ نے کیا ہے خنزیر بنایا، پتہ نہیں کیا کیا بنایا، مغضوب کہہ کر کتنے مرتبہ ہم غلط قسم کی محبتوں میں پڑے ہوئے یہودیوں پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ سے محبت کی مشکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جب آئے تو اس کے معاملے دعویٰ نہ سمجھا جائے۔ اور ایک جملہ دیکھو، کل محبت لغیر اللہ فہو عذاب علی صاحبہا، یہ جملہ لکھیے، کل محبت لغیر اللہ فہو عذاب علی صاحبہا، غیر اللہ سے اگر محبت ہوئی تو عذاب ہے۔ اور کئی چیزیں ہیں، اللہ کی محبت جب آتی ہے تو چہرہ نورانی بن جاتا ہے، شرح صدر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت جب آتی ہے تو الحمدللہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ سے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ایک 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیں گے۔ جیسے میں نے کہا، دنیا میں اگر آپ سعادت مند بننا چاہتے ہیں، خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وسائل زندگیوں کی طرف رکھو، اللہ سے محبت کر کے دیکھو۔ یہ اوون، یہ فریج، یہ مطلب جسے بتائے نا وسائل زندگی، یہ خوشگوار زندگی کا اصول نہیں ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ خوشگوار زندگی ماشاءاللہ پا لیتا ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا یہ ایمان کا بہت بڑا، دیکھو اللہ سے محبت کہا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اذا وجد محبت اللہ وجدها احلی من کل شیء، بندے کو اللہ کی محبت کا مزہ لگ گیا تو دنیا کی سب سے محبوب چیز بن جاتی ہے۔ اور ایک دیکھو محبت میں بھی انسانوں کے مراتب ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الناس فی حب اللہ یتفاوتون، اللہ کی محبت میں لوگ الگ الگ درجے کے ہوتے ہیں۔ وہ شروع ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، بیچ میں ابراہیم کی مثال آتی ہے، اور کہا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو تو اس کے دل میں محبت بھی ویسے ہی ہوتی ہے۔ اللہ۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہوتی ہے بندے کے ذریعے، اللہ تعالیٰ جب بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ بندے سے، اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ کہا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے توبے کی توفیق دیتا ہے۔ اگر اللہ توبے کی توفیق چھین لے تو سمجھ جاؤ اللہ کہیں ہم سے ناراض ہے۔ کیسے تھے انبیاء علیہ السلام؟ کیسے تھے حضرت یونس؟ کیسے تھے رسول اللہ؟ دن میں 70 مرتبہ، 80 مرتبہ، 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے اور اسے استغفار کی تاکید کرتا ہے۔ دیکھو فسبح بحمد ربک واستغفر، اور ایک اہم ہے ہمارے موضوع سے، بندہ جب اللہ تعالیٰ سے اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے گناہوں پر اصرار سے بچا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اپنی زندگی میں کتنے مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کوئی گناہ کرنے چلے جاتے ہیں لیکن اللہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے، سمجھ جاؤ اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے، اور جب اللہ محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ اور ایک دیکھو سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، دیکھو کیا ہے، اس کے لیے راستے آسان کرتا ہے۔ آپ کو گھنٹے میں کوئی چیز سمجھ میں آ گئی، سمجھ جاؤ اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے، اسے خیرات کی تاکید کرتا ہے اور منکرات سے روک لیتا ہے۔ اور ایک چیز دیکھو، اگر اللہ بندے سے محبت کیا تو لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اس کی ہم کیا مثالیں دیں؟ ابراہیم کی مثال، رسول اللہ کی مثال۔ مجھے تو اس استاد آتا تھے مدینے کے، محمد بن محمد مختار الشنقیطی، فقہ پڑھا تو کوئی تزکیہ نفس کرے جیسا رہتا ہو۔ اللہ اکبر، جمعرات کے ایک دن آتے تھے، اس وقت اب تو نہیں آ رہے، کبار علماء میں سے ہیں، کار سے اترے تو ان کو چومنے کے لیے ان کے پیچھے کم از کم نہیں کہ تو بھی 500 طلبہ رہتے۔ اللہ اکبر، ایسا ہوتا شیخ 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 شیخ، وہ جا کے غترہ اور وجھ کھینچ جاتا، ویسا آتے ان ہفتے میں کچھ مرتبہ آ کر بیٹھتے، درس دیتے۔ وہ درس میں ایسا رہتا امام مالک کی محفل یاد آ جاتی ہے، جب نماز ختم ہو کے واپس جانے دیتے پھر بھی بھاگتے ان کے پیچھے۔ دیکھو کیا ہے، بن باز کا جنازہ، اللہ اکبر، حرم مکی کی تاریخ میں شاید اتنی بھیڑ کبھی نہیں دیکھی گئی جتنے حج عمرے کے درمیان میں بھی نہیں آتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے، حالانکہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ اللہ کیا کرتا ہے،
کسی بندے سے محبت کیا تو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. جیسا کہ کہا وَيُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. اور دیکھو اللہ بندے سے محبت، اس کی دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، بندہ معمولی کام کیا تو بھی اللہ سے قبول کر لیتا ہے. کہتے ہیں حسن رحمہ اللہ من عرف ربه احبہ. لکھیے اسے، جو آدمی اپنے رب کو پہچان لیتا ہے اللہ کیا کرتا ہے اپنے سے محبت کرنے لگتا ہے. طلبہ اگر اپنے دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہے تو کیا کریں، یہ بھی غور سے نوٹ کرو. سب سے پہلی چیز عقیدہ توحید کی گھنٹی. اول سے لے کر 9ویں جماعت تک جامعہ میں توحید گھنٹی ہے نہیں ہے، عقیدہ گھنٹی ہے نہیں ہے. عقیدے کی گھنٹی آئے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا. پڑھانے والا کیسے ہی کیوں نہ ہو، اللہ سے بولنا ہے اللہ تیرے عقیدے، تیرے ذات اور صفات سے تعلق رکھنے والے عقیدے کی اس گھنٹے کو میں دل میں محبت ڈال دے. ایسے ہوتا تھا. عبد الرحمن شبلی ایک استاد تھے، طاہر صاحب کو سب پڑھا گلت دعویٰ میں وہ بولتے ان کے پاس پڑھنے والے جب بھی انہوں آتے عقیدہ توحید گھنٹے میں روئے بغیر جاتے نہیں انہوں. یہ اصل میں کھینچ آتی ہے. اللہ کی ذات اور صفات کا تعارف آپ کے سامنے ہو رہا ہے. اگر آپ کے دل میں اور ہمارے دل میں جو ہے وہ ایمان اگر پیدا نہ ہو تو کیسا، دیکھو کتنی اچھی بات ہے. کہتے ہیں فیہ لذۃ للنفوس المؤمنہ. عقیدے کی بحث کرنے سے بندے کو لذت آتی ہے. اور میں کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی، حیات طیبہ یہ 1000 تفسیریں کی، لیکن اللہ نے کہا وہو مومن. اگر بندہ مومن ہو اللہ دنیا میں بہترین لذت دیتا. اور دیکھو یہ بات نوٹ کرو ولا ریب ان لذت العلم اعظم اللذات. کہتے ہیں کہ علم کی لذت دنیا میں بہت بڑی لذت. یہ دیکھو واللذت التي تبقى بعد الموت وتنفع في الاخرہ هي لذت العلم باللہ. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ موت کے بعد جو لذت فائدہ دے گی اور آخرت میں کام آئے گی وہ اصل میں عقیدے کے علم سے حاصل ہونے والی لذت ہے. تلاوت القرآن کرو، قرآن کی گھنٹی، تجوید کی گھنٹی، تفسیر کی گھنٹی، اس میں بھی اللہ کی محبت ہمارے اندر آنا چاہیے. تیسری بات ہے حدیث کی گھنٹی. اس کو پانے سے بھی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت. اور اسے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اسے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. گناہوں سے دوری. طلبہ جب گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ کی محبت کو پا سکتے ہیں. اور نیک لوگوں سے دوستی یہ بہت اہم ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا بندہ جب گناہوں سے دور ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ اچھے لوگوں کا آئیڈیل بناتا ہے. اور خصوصاً میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنا چاہوں گا. کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے؟ اللہ اکبر. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. جب وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے جاتے ہیں تو محبت کا انداز سے کہتے ہیں رب ارینی انظر الیک. یہ کیا محبت تھی؟ آج کا یہ محرم کا مہینہ فرعون کو ڈوبے جانے کی طرف ہم جو ہے یا روزہ تو رکھ لیتے مگر موسیٰ کے موہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے. اللہ نے کیا کہا موسیٰ سے؟ کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ. کیا کہنا تھا؟ قال ہی عصائی. لیکن اللہ سے محبت کرتے ہوئے کیا لذت آئی؟ کہا اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. تو اللہ کے نبی کی سیرت، رسول اللہ کی سیرت اور خصوصاً سیر و عالم النبلاء کا مطالعہ کیجیے اور دعاؤں کا اہتمام کرو. جیسے میں نے کہا ان اللہ یحب کے بجائے اس پہ عمل کرو، لا یحب کے عمل سے مکمل و بدر رہو. اور ایک بہت اہم ہے حصول علم میں اپنی نیت کی اصلاح کر لو. بندہ حصول نیت میں جب اپنی نیت کو کیا کرتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں اللہ کی محبت. جیسے کہ دیکھو محبت اللہ تنشأ من معرفت اللہ و اسماء و صفات. یہاں دیکھو اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے، اللہ کی اسماء و صفت. اور ایک اہم چیز ہے وہ کیا، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات میں تہجد کے لیے اٹھے، مسواک کیا، میں نے وضو کا پانی آگے بڑھایا تو وضو کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کی 10 آیتیں پڑھنے لگے. اگر آپ تہجد کو اٹھے تو اس چھوٹی ہوئی سنت پر بھی مکمل طور پر عمل کرو. علم نافع، اذکار 2 طرح کے ہوتے ہیں، مطلق اور مقید، دونوں پر بھی مکمل طور پر عمل کرو. اور آخری چیز ہے قیام اللیل. اگر آپ الحمدللہ چھٹی میں ہوتے کبھی بھی ہوتے ہیں تو کیا کرو، قیام اللیل کی پابندی کر لو. 2 رکعت پڑھو مگر ہمیشہ اس پر الحمدللہ کیا کرو، مداومت کرو. قیام اللیل کے لیے کہنا کافی ہے نعم الرجل عبداللہ. اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی تعریف فرمائی، کہا لو یصلی من اللیل، اگر وہ تعریف جو ہے نماز پڑھ لے تو اچھا ہے. اسی پر روکتے ہیں. آخری میں آپ لوگوں سے گزارش ہے جب ہم حضرت موسیٰ سے محبت کرتے ہیں، فرعون کے ڈوبے جانے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں تمام طلبہ انشاءاللہ عاشورے کا روزہ بھی رکھیں گے اور ایک دوسرے کو الحمدللہ سے توجہ دلائیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ خیر سنا اس پر عمل کریں گے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں.
محبت الہی کے جتنے اسباب بیان کیے ان اسباب پر عمل کرنے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبت کے جو غلط راستے ہیں تمام غلط راستوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔